اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو مہر پوش ڈرامے کی کہانی کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ ڈرامہ مہر کے گرد گھومتا ہے جو کہ عائزہ خان رول کر رہی ہیں۔ مہر کی شادی علی کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ دونوں بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں، لیکن شادی والے دن علی کو ایک فون آتا ہے۔ وہ فون سننے کے لیے باہر آتا ہے اور وہاں پہ دانش اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ مذاق کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اپنے آپ کو وہ بہت ہی خوبصورت شخص سمجھتا ہے کہ ہر لڑکی اس پہ مرتی ہے، تو مہر بھی اس سے محبت کرتی ہے، اس کے بنا رہ نہیں سکتی۔ یہ ساری باتیں علی سن لیتا ہے۔ اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ میری بیوی کے بارے میں لوگ یوں پبلک میں کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اب تو نکاح ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ شادی کر کے اپنے گھر آ جاتی ہے، لیکن وہ اس کو دلی طور پہ قبول نہیں کرتا، اس کو تانے دیتا رہتا ہے۔ وہ اسے کہتی بھی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ اس کی بات کا یقین نہیں کرتا اور شادی کے دوسرے دن ہی اس کو طلاق دے کر نکال دیتا ہے۔ مہر روتی ہوئی واپس اپنے گھر آتی ہے۔ سارے گھر والے بہت پریشان ہوتے ہیں، لیکن اسے یہی کہتے ہیں کہ تم فکر نہ کرو، ہم تمہاری دوبارہ دوسری شادی کر دیں گے۔ تو وہ غصے میں آ کے یہی کہتی ہے کہ مجھ طلاق یافتہ سے کون شادی کرے گا۔ دانش نے مہر کو نہیں دیکھا ہوتا، لیکن جب وہ واپس اپنے گھر آ جاتی ہے، اس کو دیکھتا ہے، اس کو پسند کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ مہر بھی اس کو پسند کرنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن مہر اس کی تلاش میں رہتی ہے جس نے اس کی زندگی برباد کی ہوتی ہے، اور وہ دانش سے بھی کہتی ہے کہ مجھے اس شخص کے بارے میں پتہ کرنا ہے جس نے میری ساری زندگی برباد کر دی ہے۔ تب اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ تو کوئی اور نہیں، وہ تو خود ہی ہے، لیکن اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ آخر اسے کیسے معافی مانگے، کیسے اسے حقیقت بتائے۔ مہر بھی دانش کے ساتھ شادی کی تیاریوں میں لگ جاتی ہے، لیکن دانش آ کے اسے کہتا ہے میں جھوٹ کی بنا پہ کوئی رشتہ قائم نہیں کرنا چاہتا، اور آ کے ساری سچائی اس کو بتا دیتا ہے، جس پہ مہر اس پہ بہت غصے ہوتی ہے کہ میں تمہیں کیا سمجھتی تھی، لیکن تم تو وہی شخص نکلے، اور اسے کہتی ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی تمہیں کبھی معاف کروں گی۔ دانش بہت زیادہ روتا ہے، پچھتاتا ہے کہ اس نے آخر یہ ایسی حرکت کی ہی کیوں۔ وہ جا کے علی کے پاس بھی اس کی بے گناہی کا یقین دلاتا ہے اور خود بھی اس سے معافی مانگتا ہے، لیکن وہ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نوجوان نسلوں کو سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے ہے، کیونکہ ان کا کوئی بھی مذاق، کوئی بھی الفاظ کسی اور کی زندگی برباد کر سکتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔